بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کے حوالے سے ہمارے ہاں دو طرح کے نقطہ نظر پائے جاتے ہیں۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ جناح صاحب صوم و صلات کے پابند، مذہبی و تبلیغی رجحان کی عامل شخصیت تھے، جن کے نزدیک پاکستان کا قیام ایک الوہی مشن کی تکمیل تھی۔ وہ پاکستان کو اسلامی اصولوں کی تجربہ گاہ بنانا چاہتے تھے۔ جناح کے بارے میں ایسا صرف ہماری مذہبی سیاسی جماعتیں ہی نہیں کہتی، ہماری ریاست کا بیانیہ بھی کم و بیش اسی سے ملتا جلتا ہے۔ اس بیانیے کے مطابق جناح صاحب کی شخصیت سیاسی غلطیوں اور کوتاہیوں سے پاک تھی، وہ ایک مکمل انسان تھے، سیاسی حکمت عملی سے بھرپور تھے، لہٰذا ان پر تنقید کرنا گناہ کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ دوسرا نقطہ نظر جو اقلیت میں ہے، اس کے مطابق جناح صاحب جدید فکر و نظر کے حامل سیاستدان تھے۔ وہ پاکستان کو الوہی مشن کی بجائے ایک سیاسی پروگرام کے تحت حاصل کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے یہ ملک سب کے لیے حاصل کیا۔ پسماندہ معاشروں کا المیہ یہ ہے کہ ان کے ہاں نظریات، افکار اور خیالات سے زیادہ شخصیات پر زور دیا جاتا ہے، اور انہیں اسی قدر مقدس و متبرک بنا دیا جاتا ہے کہ ان کا کہا ہوا لفظ درست تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ جب کوئی شخصیت اس مقام پر فائز ہو جاتی ہے تو پھر اس کے نام سے منسوب کر کے یا اس کے بیانات و خیالات کو مسخ کر کے سماجی و سیاسی رہنما اپنے مقاصد حاصل کرتے رہتے ہیں، یا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہی کیا۔ یہی صورتحال پاکستان میں جناح صاحب کے ساتھ پیش آئی۔ دائیں بازو کے حامل لوگ جناح صاحب کو مقدس ماننا شروع ہو گئے، اور بائیں بازو کے حامل لوگوں نے جناح صاحب کو لبرل اور سیکولر قرار دینا شروع کر دیا، اور ان کی ذات میں وہ باتیں ڈھونڈنے لگے جو شاید ان میں پائی ہی نہیں جاتی۔ یہاں پہ کبھی بھی متوسط رائے نہیں پنپ سکی، یا تو دائیں ہیں یا بائیں ہیں، یا آر ہے یا پار ہے۔ قیام پاکستان کی فوراً بعد جناح صاحب کی دستار بندی شروع کی گئی ایک خاص طبقے کی جانب سے، اور جناح صاحب نے ویسے ان کی زندگی میں بھی یہ کوشش کی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس کو اتنی اہمیت نہیں دی، ورنہ ان کے لیے باقاعدہ خلیفہ کا منصب تیار کیا گیا تھا۔ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ گورنر جنرل کی بجائے خلیفہ بنے، لیکن انہوں نے گورنر جنرل بننا پسند کیا۔ یہ ٹیلرنگ کا دور پاکستان بننے کے کچھ عرصہ بعد شروع ہوا، جب پاکستان کو مذہبی ریاست بنانے کی بزور بازو کوشش ہوئی، اور ایک کہانی مشہور کی گئی کہ ایک دن مولانا حضرت موہانی جناح سے ملنے گئے تو وہ ڈرائنگ روم میں نہیں تھے، اس لیے وہ ٹہلتے ہوئے ان کی خوابگاہ کے اندر چلے گئے اور دیکھا کہ جناح مصلے پر بیٹھے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ اب جناح کے اگر مومی رویے کے پیش نظر ان کو دیکھا جائے تو اس سے زیادہ بے بنیاد و لو کہانی ہو ہی نہیں سکتی۔ جناح اگر کسی کو ملنے کا وقت دیتے تھے تو وقت کی سخت پابندی کرتے تھے۔ جناح شیڈول کے بہت پابند تھے۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی منہ اٹھا کے جناح کے بیڈ روم میں چلا جائے اور پھر وہاں سے لان میں نکل جائے اور وہ اس طرح کی ہانکتے، اور بس یہ وہی میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، دائیں بازو کا جو ہمارا نظریہ پھلا پھولا پھیلا۔ جناح کی شخصیت کا جس نے بھی بغور مطالعہ کیا ہے وہ اس حقیقت کو جانتا ہے کہ وہ ایک ایماندار، دیانتدار اور بحیثیت وکیل مکمل طور پر پروفیشنل تھے۔ وہ قطعی مذہبی انسان نہیں تھے۔ محمد علی جناح کی موت و حیات کے حوالے سے ان کی ہمشیرہ فاطمہ جناح نے ایک کتاب مائی بردر یعنی میرا بھائی لکھی، لیکن اشاعت سے قبل اس کے چند صفحے غائب ہو گئے تھے۔ کارنامہ قائد اعظم اکیڈمی کے روح رواں جناب شریف المجاہد نے سر انجام دیا تھا۔ جب برسوں بعد شریف المجاہد صاحب سے انٹرویو کرنے والے ڈان کے ایک صحافی نے اس بابت پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ کارنامہ قدرت اللہ شہاب صاحب کا تھا، اور انہوں نے یہ مواد حذف کرانے میں بہت مدد کی تھی، جبکہ وہی مواد شہاب صاحب نے 1988 میں اپنی کتاب شہاب نامہ میں چھاپ دیا۔ تو یہ تھی ان گمشدہ اوراق کی کہانی۔ اس کے مطابق مسٹر محمد علی جو سیکٹری تھے اور جناب وزیر اعظم لیاقت علی خان تشریف لائے زیارت میں عیادت کے لیے، اور انہوں نے وہاں پہ کافی وقت بتایا، اور قائد اعظم نے ان کی آمد پر بعد میں اپنی بہن کو کہا کہ یہ صرف یہ دیکھنے آئے تھے کہ میں اور کتنی دیر زندہ ہوں۔ یہ وہ گمشدہ اوراق تھے جو چھپنے سے روکے گئے اور غائب کر دیے گئے، لیکن ان کو پھر شہاب صاحب نے اپنی کتاب میں چھاپ دیا۔ تو یہ وہ کہانی ہے، یہ وہ وارداتیں ہیں جو یہاں پہ ڈالی گئی ہیں، اور بڑے بڑے منصب پہ بیٹھے لوگوں نے ڈالی ہیں۔ کئیوں نے جناح صاحب کی دستار بندی کر کے ان کو ولی کا درجہ دے دیا، اور کئیوں نے ان کی کردار کشی کر کے ان کو اپنے مقام سے گرا دیا۔ جناح کے بارے میں جو بھی نظریہ ہو، جو بھی باتیں ہوں، جس بھی نظریے پہ آپ ان کے بارے میں قائم ہیں، وہ اپنی جگہ درست صحیح، وہ اپنی جگہ ٹھیک صحیح، لیکن یہ سوچئے کہ یہ ٹیلرنگ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
کیا انسان کو نارمل نہیں رہنے دیا جا سکتا؟ انسان اچھائیوں اور برائیوں کا مجموعہ ہے، تو صرف برائیاں ہی کیوں قبول کر لی جائیں، اچھائی کیوں نہ کی جائے؟ یا صرف اچھائیاں ہی کیوں بتائی جائیں، برائی کیوں نہ بتائی جائے؟ بھئی انسان مرکب ہے نا، وہ فرشتہ تو نہیں ہے۔ ہر لیڈر سیاسی بلنڈر بھی کرتا ہے، اور وہ اس کیپیبلٹی کا بھی حامل ہوتا ہے کہ وہ پوری قوم کو لیڈ کر کے نیا پار کرا دے۔ تو قائد نے نیا تو پار کرا دی، لیکن کچھ ان کی سیاسی غلطیاں بھی تھیں، کچھ ان کی پرسنالٹی میں فالٹ ہوں گے، تو ان کو اس حد تک مقدس کسی بھی ہستی کو بنا دینا، یہ ہماری سوسائٹی کا ڈاؤن فال ہے، جب ہم کسی بھی شخصیت کو مقدس جاننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ملک عزیز کی بانی قیادت کو آئینی ڈھانچہ تشکیل دینے اور قومی پالیسی کے خطوط استوار کرنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس ملک پر ایسی طاقتور اسٹیبلشمنٹ مسلط ہو گئی جس نے اپنی برتری قائم رکھنے کے لیے جمہوری اور سیاسی عمل سے عوامی قیادت کو پیدا ہی نہیں ہونے دیا۔ تمام پالیسیز بیرکوں سے وارد ہوتی رہیں اور عوام کو غداری کے فتووں سے بچنے کے لیے بے چون و چرا پر چلنا پڑا۔ پاکستانی ریاست کی مندرجہ ذیل خصوصیات اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ کے لیے طے کر رکھی ہیں۔ سب سے پہلے مذہبی جنونیت، دوسرے نمبر پر سماجی قدامت پسندی، تیسرے نمبر پر ہمسایہ دشمنی۔ یہی وہ عناصر ہیں جو بحیثیت پاکستانی ہماری شناخت کرواتے ہیں۔ قائد اعظم نے اسلام کا قلعہ بنانے کی نہیں بلکہ مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کی سیاسی جنگ جیتی تھی۔ پاکستان بنتے ہی انہوں نے اسلامی تھیوکریسی کو رد کرتے ہوئے اعلان کر دیا تھا کہ آج کے بعد پاکستان میں کوئی مسلمان نہیں اور کوئی ہندو نہیں۔ ریاست کی نظر میں سب مساوی پاکستانی ہوں گے اور ہر شہری اپنے مذہب پر کاربند رہنے کا مکمل اختیار رکھتا ہوگا۔ سول اور ملٹری بیوروکریسی کے مفادات کے خلاف یہ اگست 48 کی قائد اعظم کی تقریر تھی، جو بعد ازاں انہوں نے اقتدار پر قبضہ کر کے اس پریپوگنڈے میں سارا زور لگانے میں بسر کر دیا کہ پاکستان دراصل اسلام کے نفاذ کے لیے قائم کیا گیا تھا، اس کے فروغ کے لیے۔ اسلام کا نفاذ و فروغ سب خیالی نظریات ہیں، آج تک انہیں کوئی ڈیفائن نہیں کر سکا، آج تک یہ مشن رکا ہوا ہے۔ پاکستان کی عوام بہبود اور ترقی کے انتظار میں ہے، اور یہ اس انتظار میں ہے کب یہ مشن مکمل ہو، اسلام نافذ ہو اور ہمیں بھی کچھ ملے، مگر نہ ہی یہاں پہ اسلام نافذ ہوتا ہے، نہ یہ مشن مکمل ہوتا ہے۔ 73 سال پہلے اسلام جہاں تھا آج بھی وہیں ہے، لیکن ریاست کی طرف سے اسلامی تناظر کو چھوڑ کر بات کرنے کی اجازت نہیں۔ زندگی کا کوئی معاملہ ہو، ہر معاملے میں دین کا سابقہ لحظہ استعمال کرنا یہاں کے لوگوں کی عادت بنا دی گئی ہے۔ اس ملک میں بار بار باور کرایا جاتا ہے کہ چونکہ آپ مسلمان ہیں اس لیے پاکستانی ہیں، لہٰذا پاکستانی ہونا اصل نہیں، مسلمان ہونا اصل ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم پاکستانی ہو کر سوچتے ہی نہیں۔ پاکستان پر سب سے بڑا ظلم یہ کیا گیا کہ اس پر نظریاتی ملک ہونے کا بوجھ ڈال دیا گیا۔ ہمارے حکمرانوں نے خارجی اور داخلی محاذ پر نظریے کی حفاظت کی، پاکستان کی نہیں، حتیٰ کہ ملک دو لخت بھی ہو گیا۔ نظریہ کیا تھا؟ دو قومی نظریہ کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، لہٰذا مسلمانوں کا الگ ملک ہونا چاہیے۔ یہ نظریہ ڈھاکہ ڈوبتے کے ساتھ ہی ڈوب گیا۔ باقی رہ گیا اسلامی نظریہ۔ افغان جنگ ہم نے اسلامی نظریے کے ساتھ لڑی، اسلحہ، ہیروین کلچر، لاکھوں مجاہدین کا بوجھ، اپنی معیشت کی بربادی قبول کر لی۔ نظریہ کوئی بھی ہو، نظریاتی فرد ہو یا ریاست، اس کے لیے بنیاد پرست ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ نظریاتی ہو ہی نہیں سکتا۔ جب دنیا ہمیں بنیاد پرست کہتی ہے تب بھی ہم برا منا جاتے ہیں، اگرچہ ہمارے حکمران دنیا کو باور کراتے رہتے ہیں کہ ہم تنگ نظر یا بنیاد پرست قوم نہیں بلکہ جدید مسلم ریاست ہیں، مگر آئینی، قانونی اور سماجی سطح پر تمام کام اس کے برعکس کیے جاتے ہیں۔ پاکستان کو نظریاتی ریاست کہنے سے اس طرح کی ذمہ داریاں ہم پر آ جاتی ہیں کہ ہمیں پاکستان اور اس کے عوام کے مفادات کو نظر انداز کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ایک ایسی قوم جس کو اپنی بہبود اور خوشحالی کی پرواہ ہی نہ ہو، جو ہر طرف نظریاتی لاٹھی چلا رہی ہو، وہ ترقی کیسے کر سکتی ہے؟ اس قوم کو بتایا گیا ہے چونکہ تم مسلمان ہو اس لیے پاکستانی ہو، لہٰذا قومی اجتماعی زندگی کے جو بھی مسائل سامنے آتے ہیں ان کے سائنسی تحقیقی اور آزادانہ تجزیے کی بجائے یہ سوچا جاتا ہے کہ مذہب کیا کہتا ہے، اور ظاہر ہے یہاں جو مولوی کہتا ہے وہی مذہب کہتا ہے۔ آج کے دور میں قومی مسائل کو غیر سائنسی اور تقدیسی فارمولوں سے طے کرنے والی قوم کیسے آگے بڑھ سکتی ہے؟ ہم کتنی اونچی قوم ہیں اس کے لیے انسانی ترقی کے عالمی انڈیکس پر اپنا نمبر تلاش نہیں کرتے بلکہ اپنا ایمان یافتہ ہونا کافی سمجھتے ہیں۔ کچھ سالوں پہلے تک عسکریت کو ریاستی سطح پر پروان چڑھایا جاتا رہا، جنونی جنگجوؤں کی لاشیں گلی گلی آتی رہیں، گلی گلی ان کے لیے چندہ اکٹھا کیا جاتا رہا، بارڈر پار خوف کافر مارے جاتے رہے، جہادی تنظیموں کو، مدرسوں کو، بازاروں تک، مارکیٹ تک رسائی حاصل تھی، ان کے لیے چندہ اکٹھا کیا جاتا تھا۔ کسی نے نہ سوچا کہ پاکستان اس طرح تاریخ کے مہذب دائرے سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔
جہادی اور مہم جو قوم کو دنیا پسند نہیں کرتی، یہ دنیا معاشیات اور سائنس کی دنیا ہے جس میں ہمارا نمبر 0 ہے۔ ہماری گراوٹ کا سبب جو بھی ہو، لیکن ایک بات طے ہے، جو قوم رجت پسند ہوگی وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ اقوام عالم پہ نظر دورائیں، جن قوموں نے ترقی کی وہ اپنے نظریات سے نکلے، انہوں نے آنکھیں کھولیں، علم حاصل کیا، سائنسی تجربات کیے اور پھر آگے بڑھے ہیں۔ بات شروع ہوئی تھی بابا قوم سے، جو سلوک ہم نے ان کے ساتھ کیا، آخر کار ان کی رہائش کا ایک ٹھنڈا مقام زیارت قرار پائی، جہاں چناروں سے ٹکراتی ہوا اور ان کی ہمشیرہ کے سوا کوئی بھی نہیں تھا، اور ان کی تصویر کرنسی نوٹ پہ چھاپ دی، اور پھر ان کرنسی نوٹوں سے ضمیر ٹریڈنگ کمپنیاں خریدی گئیں اور پاکستان کے جمہوری نظام کو خریدا گیا، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ آپ کو کوئی بات اس میں بری لگی ہو، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن کچھ باتوں پر ہو سکے تو غور کریں۔ خوش رہیں، اللہ حافظ۔